سمندر میں راستے۔ حضرت سیدنا قدامہ بن حماتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سہم بن منجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک مرتبہ ہم حضرت سیدنا اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے دارین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں 3 دعائیں کی اور تینوں مقبول ہوئی۔ راستے میں ایک جگہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ ہم نے ایک جگہ قافلہ روکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں عطا فرمائی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوند عز و جل میں اس طرح عرض گزار ہوئے، اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہم تیرے بندے ہیں، تیری راہ کے مسافر ہیں، ہم تیرے دشمنوں سے قتال کریں گے۔ اے ہمارے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، ہمیں باران رحمت سے سیراب فرما دے تاکہ ہم وضو کریں اور اپنی پیاس بجھائے۔ اس کے بعد قافلے نے کوچ کیا۔ ابھی ہم نے تھوڑی سی مسافت ہی طے کی تھی کہ گنگور گھٹائیں چھا گئی اور یکایک باران رحمت ہونے لگی۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے اور پھر ہم وہاں سے آگے چل دیے۔ حضرت سیدنا سہم بن منجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں اپنا برتن تو اسی جگہ بھول آیا ہوں جہاں بارش ہوئی تھی۔ چنانچہ میں اپنے رفقا کو بتا کر اس طرف چل دیا جہاں بارش ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں شدید بارش کا سما تھا، اب وہاں بارش کے آثار تک نہ تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کی زمین پر برسوں سے ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ بہرحال میں اپنے برتن کو لے کر واپس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب ہم دارین پہنچے تو ہمارے اور دشمنوں کے درمیان ٹاٹے مارتا سمندر تھا۔ ہمارے پاس ایسا ساز و سامان نہ تھا کہ ہم سمندر پار کر سکے۔ ہم بہت پریشان ہوئے اور معاملہ حضرت سیدنا اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے لگے، یا علی، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ کے مسافر ہیں، ہم تیرے دشمنوں سے قتال کریں گے۔ اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمارے لیے ان کی طرف کوئی راستہ بنا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور ہمارے لیے سمندر میں راستے بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم نے اس طرح سمندر پار کیا کہ ہمارے کپڑے بھی گیلے نہ ہوئے۔ جنگ کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور اسی درد کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینا چاہا لیکن پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر نہلائے کفن دیا گیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ایک جگہ ہمارے قافلے کو پانی میسر آیا تو ہم نے باہم مشورہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر دوبارہ دفن کیا جائے۔ چنانچہ ہم اس جگہ پہنچے جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا تھا، لیکن وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش موجود نہ تھی۔ خوب تلاش کیا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاش مبارک نہ مل سکا۔ پھر ہمیں ایک شخص نے بتایا کہ میں نے حضرت سیدنا اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال سے پہلے یہ دعا کرتے سنا تھا، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، اے ہمارے پروردگار عز و جل، میری موت کو ان لوگوں پر پوشیدہ کر دینا اور میرے صدر کو کسی پر ظاہر نہ فرمانا۔ جب ہم نے یہ سنا تو ہم واپس لوٹ آئے اور ہم سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر نہیں مل رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن ثابت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں ایک کنکری چلی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا مگر وہ نہ نکلی بلکہ مزید اندر چلی گئی اور دماغ تک جا پہنچی۔ اس شخص کا تکلیف کے مارے برا حال تھا، راتوں کی نیند اور دن کا آرام و سکون سب برباد ہو گیا۔ پھر بصرہ میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا میں سے ایک شخص آیا۔ یہ غم کا مارا اس کے پاس پہنچا اور اپنا درد بیان کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق نے کہا، تیرا بھلا ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تکلیف دور ہو جائے تو ان کلمات کے ساتھ اللہ عز و جل سے دعا کر جن کے ذریعے حضرت سیدنا اللہ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے۔ انہوں نے صحرا اور سمندروں میں ان کلمات سے دعا کی تو ان کی دعا مقبول ہوئی، بس تو بھی انہی کلمات کے ذریعے دعا کر۔ وہ شخص عرض گزار ہوا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ اس نے بتایا وہ کلمات یہ ہیں، یا علی، یا علیم، یا حلیم،
یا عظیم، جیسے ہی اس شخص نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی، فوراً اس کے کان سے وہ کنکری نکلی اور دیوار سے جا لگی اور اس شخص کو سکون نصیب ہو گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عماد بن اکبر بن ربیعہ بن مالک بن عوف حضرمی تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے امیر رہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کا امیر برقرار رکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی صلی اللہ